بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو؟ سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ایسا ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا۔ بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے کا بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے اور کیوں ذلیل کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشنوں نے طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بزرگ نے کہا، میاں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اور اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے،
والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اس کا رسول بھی ناراض، اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز کبھی قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدا را جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے وہ صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں جن کی نمازیں دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، قبول نہیں ہوں گی۔ جب نماز قبول نہیں ہوں گی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے؟ پتہ چلے گا کہ آج ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، تو پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی۔ جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی عادت اپنا لیں، صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے کہ یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان نہ ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو، حسن سلوک کو، ہر کی ہوئی اچھائی اور بھلائی کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ پاک خوش اور راضی ہوتا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔